صدیوں پہلے پیرسیا کے قدیم شہر جیلن میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام عبدالقدیر تھا۔ ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور ان کی پرورش ان کی پیاری ولیدہ ام الخیر فاطمہ نے کی تھی۔ وہ ایک بہت ہی نیک اور دانشمند خاتون تھیں جو پور شہر میں اپنی تقوی اور مضبوط اخلاق کے لیے مشہور تھیں۔ عبدالقدیر ایک غیر معمولی بچہ تھا، فرمان بردار، مہربان اور علم کے حصول کے لیے بہت شوقین۔ بچپن سے ہی وہ اپنی ولیدہ کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کی آیات سنتی اور اسلام کی تعلیمات سیکھتی۔ جب عبدالقدیر 18 سال کے نوجوان بن گئے تو ان کے دل میں گہری علم حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہوئی۔ انہیں بغداد جانے کا خواب تھا، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اسلامی علم کا مرکز تھا، جہاں دنیا بھر سے طالب علم آتے تھے اور عظیم علماء تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن ہمت کر کے انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، امی جان، میں بغداد جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے بڑے علماء سے علم حاصل کر سکوں۔ مہربانی کر کے مجھے اپنی دعا اور اجازت دیں۔ ام الخیر کا دل ٹوٹ گیا، یہ سوچ کر کے ان کا لاڈلا بیٹا 100 میل دور خطرناک سفر پر جائے گا، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ اس کی تقدیر ہے۔ آنکھوں میں آنسو لے کر انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ وہ ایک چھوٹی سی لکڑی کی پیٹی کے پاس گئیں اور اس میں سے 40 اشرافی نکلیں، وہ تمام پیسے جو انہوں نے سالوں کی محنت اور قربانی سے جمع کیے تھے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے یہ 40 اشرفی بہت احتیاط سے اپنے بیٹے کے کرتے کی سلائی میں چھپا دیں تاکہ چور اور ڈاکو سے محفوظ رہیں۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ بیٹے کے کندھوں پر رکھ کر اور گہری نظر سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ بات کہی جو عبدالقدیر کی پوری زندگی بدل دینے والی تھی۔ عبدالقدیر، میرے بیٹے، میری تمہارے لیے بس ایک ہدایت ہے، مجھ سے ایک وعدہ کرو، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنا بھی خطرہ ہو، ہمیشہ سچ بولنا۔ عبدالقادر نے اپنی والدہ کے ہاتھ پکڑے اور پوری شدت سے کہا، امی جان، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اس وعدے کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کروں گا۔ اگلی صبح ایک جذباتی الوداع کے بعد عبدالقادر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ قافلہ بہت بڑا تھا، جس میں تقریباً 7 مسافر تھے، تاجر جو قیمتی سامان لے جا رہے تھے، حجی اور دوسرے طالب علم۔ انہوں نے کئی ہفتوں تک سفر کیا، وسیع ریگستان اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے۔ عبدالقادر سب سے کم عمر کے تھے، لیکن وہ بہت وقار سے چلتے تھے۔ دوسرے مسافر اس خاموش نوجوان سے محبت کرنے لگے جو اپنا وقت نماز اور ذکر میں گزارتا تھا۔ ہفتوں کے سفر کے بعد ایک مصیبت آ گئی۔ قافلہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ویران علاقے سے گزر رہا تھا، ایک ایسا علاقہ جو ڈاکوؤں اور چوروں کے لیے مشہور تھا۔ اچانک پتھروں اور ریت کے ٹیلوں کے پیچھے سے درجنوں مسلح آدمی ظاہر ہوئے۔ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں تلواریں اور ڈنڈے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار حارث نام کا ایک خوفناک شخص حکم دیا، ٹھہرو، اپنا مال سامان دو اور کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ پوری قافلہ میں دہشت پھیل گئی، عورتیں چلانے لگیں، بچے رونے لگے اور مرد اپنی دولت چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسی نے اپنے سکے ریت میں دبا دیے، کسی نے زیور کپدون میں چھپا لیے، سب اپنی دولت بچانے کی کوشش میں لگے تھے۔ ڈاکو ایک ایک کر کے مسافروں سے ان کا مال چھیننے لگے۔ سونا، ریشم، مسالے، زیور، ہر قیمتی چیز لوٹی جا رہی تھی۔ وہ تاجر جو اپنی دولت پر اتنا فخر کرتے تھے، اب خالی ہاتھ کھڑے تھے، ڈر سے کانپ رہے تھے۔ ایک نوجوان ڈاکو عبدالقدیر کے پاس آیا اور سخت لہجے میں پوچھا، اے لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ باقی مسافر سنس روک کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سیکھا تھا کہ ایسے حالات میں جھوٹ بولنا چاہیے، غریب ہونے کا دعویٰ کرنا چاہیے، جو بھی ہو اسے چھپانا چاہیے۔ لیکن عبدالقدیر کو اپنی امی کا چہرہ یاد آیا، ان کے پیارے ہاتھ ان کے کندھوں پر، اور وہ پاک وعدہ جو انہوں نے کیا تھا۔ بنا کسی جھجک کے سیدھا ڈاکو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے سکون سے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرافی ہیں۔ آس پاس کے مسافروں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ کیا اس لڑکے کا دماغ خراب ہو گیا تھا؟ نوجوان ڈاکو ہنستے ہوئے بولا، 40 اشرافی تیرے پاس؟ کہاں ہیں وہ؟
अब्दुल कदीर ने सादा जवाब दिया, वो मेरी कुर्ते की सिले में हैं। मेरी अम्मी ने उन्हें वहाँ सफ़र के लिए रखा है। डाकू हैरान होकर उन्हें घूरता रहा, फिर हंस कर एकज बढ़ गया, सोचते हुए कि यह लड़का या तो मजाक कर रहा है या फिर कम अकाल है। कुछ मिनट बाद एक और डाकू आया, एक सख्त शाकी आदमी जिसके चेहरे पर जख्म के निशानत थे। तू, उसने गुस्से से कहा, अपनी जेबें खाली कर, तेरे पास क्या है? फिर से सब लोग देख रहे थे, यकीन करके कि अब लड़के को सबक मिल गया होगा और वो चुप रहेगा। लेकिन अब्दुल कदीर की आवाज़ फिर से मजबूत और साफ थी। मेरे पास 40 अशरफी हैं जो मेरे कुर्ते में सीलनी हैं। मेरी अम्मी ने उन्हें मेरी तालीम के लिए दिए हैं। डाकू की आंखें तंग हो गईं। तू कह रहा है कि तेरे पास 40 अशरफी हैं और तू खुद ही बता रहा है, अब्दुल कदीर ने सादगी से कहा। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने अपनी अम्मी से वादा किया है कि मैं हमेशा सच बोलूँगा। परेशान डाकू ने ये आजिब बात अपने सरदार को बताई। हरित, जो डाकुओं का सरदार था, 20 साल से काफिले लूट रहा था। उसने हर तरह की चालाकी देखी थी, हर किस्म का फरेब देखा था। लोग अपनी दौलत बचाने के लिए बिना सोचे झूठ बोलते थे। जब उसने सुना कि एक लड़का खुद अपना खजाना बता रहा है तो उसकी तजासुस जग उठी। वो अपने काले घोड़े पर सवार होकर अब्दुल कादिर के पास आया और घोड़े से उतरा। वो एक रोबेदार शख्स था, लंबा, ताकतवर, एक बुढ़े हुए चेहरे के साथ और तलवार कमर में। लड़के, उसकी आवाज़ पत्थर की तरह थी, मेरे आदमी कह रहे हैं कि तेरे पास 40 अशरफी हैं। क्या ये सच है? पूरी काफिला की नज़र उनकी तरफ घूम गई। अब्दुल कदीर ने बिना डरे उस खौफनाक डाकू सरदार की तरफ देखा। जी हाँ साहब, बिल्कुल सच है। मेरे पास 40 अशरफी हैं जो मेरी कुर्ते की सीले में हैं। हरित की आंखें चौधी हो गईं। क्या तू पागल है? क्या तुझे नहीं पता कि हम डाकू हैं? हम तेरा सब कुछ लूट लेंगे। तू इतनी आसानी से क्यों बता रहा है? अब्दुल कदीर का जवाब सादा था, लेकिन उसमें वो वज़न था जो पूरी रेगिस्तान की हवा को भर देता था। जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरी अम्मी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे कोई भी सूरत हाल हो। मैंने अल्लाह के सामने उनसे यह वादा किया है। मैं ये वादा नहीं तोड़ सकता, ना 40 अशरफियों के लिए, ना अपनी जान के लिए। मेरी अम्मी का एतबार मुझे दुनिया के हर खजाने से ज़्यादा अजीज़ है। पूरी जगह पर गहरी खामोशी छा गई। धीरे से हरित ने अब्दुल कादिर का कुर्ता चेक किया। उसने छुपी हुई सिलाई ढूंढी, उसे एहतियात से काटा और वहाँ थे 40 अशरफी, बिल्कुल जैसे लड़के ने कहा था। उसकी मुकम्मल ईमानदारी का सबूत डाकू की हथेली में था। लेकिन हरित अब सिक्कों को नहीं देख रहा था। उसकी जगह उसने अपनी ज़िंदगी देखी, 10 साल की चोरी, तशद्दुद और झूठ। उसे अपनी माँ याद आ गई, जो कब की फौत हो चुकी थी, जिसने कभी उसे सही और गलत सिखाने की कोशिश की थी। वो तमाम लोग याद आए जिन्हें उसने लूटा था, वो तमाम एतबार जिन्हें उसने तोड़ा था, वो तमाम अंधेरे जो उसने फैलाया था। और अब इस वीरन जगह पर एक नौजवान लड़के ने, जो एक सादे से झूठ से अपना खजाना बचा सकता था, उसने अपनी अम्मी की तालीम और अल्लाह के हुक्म की तरफ ईमानदारी को चुना। सख्त दिल डाकू की आंखों में आंसू बहने लगे। लड़के, उसने कांपती आवाज़ में कहा, तेरा नाम क्या है? अब्दुल कदीर, जिलन से सुकून से जवाब आया। अब्दुल कदीर, हारिथ ने धीरे से दोहराया। आज तूने मुझे वो चीज़ दिखाई जो मैं समझता था दुनिया में है ही नहीं, असली ईमानदारी। तूने अपनी अम्मी के एतबार की हिफाजत सोने से ज़्यादा की। तूने मुझे दिखाया कि सच उस तमाम दौलत से ज़्यादा कीमती है जो हमने चुराए हैं। उसने अपने डाकुओं की तरफ मुँह किया, अभी भी 40 अशरफी हाथ में पकड़े। भैयो, उसने नई यकीन से भरी आवाज़ में पुकारा, इस नौजवान को देखो। हमने अपनी ज़िंदगी गैर लोगों का माल लूटने, झूठ बोलने और डर फैलाने में गुजार दी, लेकिन इस लड़के ने, जो एक सादे झूठ से अपना खजाना बचा सकता था, ईमानदारी को चुना छोरों और डाकुओं के सामने। अगर ये अपनी अम्मी से किए गए वादे को हर मुश्किल के बावजूद निभा सकता है, तो अल्लाह के सामने हमारा क्या उज़र है। डाकू बेचैनी से हिले,
کیونکہ یہ الفاظ ان کے دلوں کو چھو گئے۔ حارث نے جاری رکھا، اس کی سچائی نے مجھے ہمارے جھوٹ کی بدسوتی دکھائی ہے، اس کی عزت نے مجھے ہماری شرم دکھائی ہے۔ وہ واپس عبدالقدیر کی طرف مدے اور پوری نارم دلی سے 40 اشرفی ان کے ہاتھوں میں واپس رکھ دیے۔ اپنے پیسے لے لو عبدالقدیر، یہ واقعی تمہارے ہیں۔ آج تم نے مجھے سونے سے کہیں زیادہ قیمتی چیز دی ہے۔ تم نے مجھے اللہ کی طرف واپسی کا رستہ دکھایا ہے۔ پھر ایک ایسے لمحے میں جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، حارث نے کچھ ایسا کیا جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی تلوار پھینک دی، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور سب کے سامنے اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ آج سے میں سچ پر چلوں گا اور اللہ کی مغفرت تلاش کروں گا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی جب وہ کھل کر رویا، اور ایک ایک کر کے اس کے آدمی بھی اس کی مثال کو فالو کرنے لگے۔ کسی نے ترنت اپنے ہتھیار پھینک دیے، کسی نے گھٹنوں کے بل نماز میں جھک گئے۔ تبدیلی روشنی کی طرح اندھیروں میں پھیل رہی تھی۔ قافلہ کے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہی لوگ جو کچھ منٹ پہلے انہیں لوٹ رہے تھے، اب ان کا سامان واپس کر رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے اور اپنی زندگی بدالنے کا اعلان کر رہے تھے۔ حارث نے حکم دیا کہ تمام لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا جائے۔ اس نے خود تجاروں کے اونٹ بھروائے اور یقینی بنایا کہ ہر شخص کو وہ مل جائے جو اس سے لیا گیا تھا۔ جب سورج کھپنے لگا، رجسٹن کو سونے اور جمونی رنگ میں رنگ دیتے ہوئے قافلہ بغداد کی طرف ایج بڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ پرانے ڈاکوؤں نے قریب کے شہر جانا فیصلہ کیا تاکہ ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ بن سکیں۔ جدا ہونے سے پہلے حارث ایک آخری بار عبدالقدیر کے پاس آیا۔ بیٹے، اس نے اصلی محبت سے کہا، اللہ تمہیں اور تمہاری ولیدہ کو برکت دے، تمہارا علم حاصل کرنے کا سفر کامیاب ہو، تم نے پہلے سے ہی اخلاق کی عظمت دکھائی ہے۔ عبدالقدیر نے عجزی سے کہا، میں صرف وہ کر رہا ہوں جو میری امی نے مجھے سکھایا، عظمت صرف اللہ کی ہے۔ عبدالقدیر بغداد پہنچے اور انہوں نے سالوں تک اسلام کے عظیم علماء سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے فقہ، علم کلام، تفسیر قرآن اور تصوف میں مہارت حاصل کی، لیکن انہوں نے کبھی رگسٹن کا سبق نہیں بھولا۔ جب بھی پوچھا جاتا کہ ان کا سب سے بڑا سبق کیا تھا، وہ کہتے، میری امی نے مجھے سکھایا کہ سچ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ جب میں نے اس وعدے کو خطرہ کے سامنے نبھایا تو اللہ نے نہ صرف میری حفاظت کی بلکہ میری چھوٹی سی حرکت کو دوسروں کو راہ دکھانے کے لیے استعمال کیا۔ سالوں بعد عبدالقدیر جیلانی اپنے وقت کے سب سے مشہور اسلامی علماء اور اولیاء میں سے ایک بن گئے۔ ہزاروں لوگ دور سے ان سے سیکھنے آتے تھے اور ان کی تعلیمات پوری مسلم دنیا میں پھیل گئی۔ انہوں نے مدرسے قائم کیے، اثر انداز کتابیں لکھیں اور بے شمار لوگوں کو سچ اور نیکیوں کی راہ دکھائی۔ لیکن وہ دل سے وہی لڑکے رہے جو اپنی امی کا اعتبار اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ جب وہ ایک محترم عالم بن گئے تو وہ اپنی بزرگ ولیدہ سے ملنے جیلن واپس آئے۔ وہ اب کمزور ہو چکی تھیں، ان کے بال بالکل سیفٹ ہو گئے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی محبت چمک رہی تھی۔ انہوں نے اپنی والدہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنا سر ان کی گود میں رکھا جیسے بچپن میں کرتے تھے۔ امی جان، انہوں نے دھیرے سے کہا، میں نے اپنا وعدہ نبھایا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ الخیر نے اپنے بیٹے کے بالوں کو سہلایا، خوشی کے آنسو ان کے جھریوں والے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ مجھے پتا ہے میرے بیٹے، پوری دنیا کو پتا ہے، اللہ نے تمہیں برکت دی کیونکہ تم نے اپنے وعدہ کو نبھایا۔ شیخ عبدالقدیر جیلانی اور 40 اشرفیوں کی کہانی تقریباً 1000 سال سے بیان کی جا رہی ہے، جو نشو نشل لاکھوں لوگوں کو انسپائر کرتی ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے سبق دیتی ہے کہ ایمانداری میں ہمارے تصور سے زیادہ طاقت ہے، کہ ماں باپ کی ہدایت انمول ہے، کہ وعدوں کو نبھانا برکتیں لاتا ہے، اور کہ ایمانداری کا ایک عمل دنیا کو بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، سچائی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہیں اور نیکیاں جنت کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہ وراثت جری ہیں،
ایک ماں کی حکمت، ایک بیٹے کی فرمان برداری اور سچ کی تبدیلی کی طاقت کا ثبوت۔ اللہ ہمیں بھی یہ طاقت دے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، چاہے کوئی بھی مشکل ہو۔